بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری دیا کرتے، اس کی برکت کے بارے میں اور اس کی رحمتوں کے بارے میں آپ بتاتے، اور آپ صحابہ کرام کو توجہ دلاتے کہ رمضان المبارک میں یہ اعمال ہمیں بطور خاص کرنے چاہیے، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، اے لوگو تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان ہوتا ہے، تو کئی دفعہ لوگ شعبان میں غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب ایک افضل مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ایک افضل اور بابرکت مہینہ ہے، مہینوں کا سردار ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو لوگ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان سے لوگ غافل ہو جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے اور صحابہ کرام کو نیک اعمال کی ترغیب دیتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ چونکہ شعبان میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو گویا کہ شعبان یہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تو سارا مہینہ روزہ رکھتے، رمضان کے علاوہ جو آپ سب سے زیادہ روزہ رکھتے وہ شعبان میں روزہ رکھتے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آپ شعبان میں روزے، نمازیں اور نیک اعمال شروع کر دیتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک آئے تو پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے۔ اگر ایک انسان پورا سال نیک اعمال نہیں کرے گا، یا وہ روٹین کے اعمال کرے گا اور ایک صرف رمضان کو خاص کر لے گا، تو وہ کئی دفعہ انسان نہیں کر پائے گا۔ انسان پہلے سے تیاری شروع کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے وہ رمضان کا تذکرہ، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے، اور پھر رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینہ وہ جو رمضان میں اعمال کیے ہوتے ان کی قبولیت کی دعا کرتے، اور اسی روٹین کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے، گویا کہ اس طرح رمضان پورے سال کی اصلاح کا اور خیر و برکت کا باعث بن جاتا۔ تو سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ جو ہمارے روٹین کی گناہ ہیں، روٹین کی خرابیاں ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانے کی۔ اگر رمضان کے اندر بھی باقی پورے سال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نمازوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، دیگر اعمال میں، ماپ تول میں، ہمارے ظاہری جو ہمارا لباس ہے، اور ان چیزوں میں داڑھی اور حجاب اور ان چیزوں میں اگر پورے سال کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگر یہ کمی کوتاہی رمضان کے اندر بھی برقرار رہی، تو رمضان میں تو جو ہم نے ایک تربیت کرنی تھی، ایک ٹریننگ کرنی تھی، وہ ٹریننگ اور تربیت کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ٹریننگ اور تربیت میں روٹین کی سارے اعمال مکمل کرنے کے بعد مزید اعمال کیے جاتے ہیں، اپنے اوپر مزید ایسی پابندیاں لاگو کی جاتی ہیں کہ وہ ٹریننگ ہمیں باقی سال کے 11 مہینوں میں فائدہ دے سکے۔ اگر وہ رمضان المبارک میں ہی روٹین کی کمیاں کوتاہیاں جاری رہیں، شرکیہ اور بدعی اعمال
جاری رہیں، جھوٹ، لوٹ کھسوٹ اور اور اس قسم کی اللہ کی نافرمانیاں جاری رہیں رمضان کے اندر ہی، تو اس روزے کا، اس رمضان گزارنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه او كما قال۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جھوٹی بات یا جھوٹا عمل، جھوٹی بات اور جھوٹا عمل میں ہر اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے، تو جو بندہ جھوٹی بات اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے سے کیا حاصل؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، اس کا یہ سب کچھ رائے گاہ ہے۔ اگر وہ روٹین کی خرابیاں رمضان کے اندر بھی کر رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے روٹین کی کمیاں کوتاہیاں دور کرنی ہوں گی، اور ہمیں دین پر جو بنیادی فرائض ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہمیں مزید اعمال کرنے۔ رمضان میں ایسی پابندیاں آ جاتی ہیں جو عام دنوں میں پابندی نہیں ہوتی، مثلاً کھانے پینے کی پابندی، عام دنوں میں کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، بیوی کے پاس جانے کی پابندی نہیں ہے، لیکن روزے کے درمیان اس کی پابندی ہے، تو اس سے کچھ خاص ٹریننگ مقصود ہے۔ وہ خاص ٹریننگ، خاص تربیت تب حاصل ہوگی جب ہم روٹین کی کمیاں کوتاہیاں وہ دور کر کے مزید ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان سے پہلے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے متلاشی مزید نیکی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا۔ اگر رمضان المبارک میں کمیاں کوتاہیاں نہیں چھوڑنی اور رمضان المبارک بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرنا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم اپنی اصلاح کر کے، نیکی کر کے، گناہوں سے پاک رہ کر، روزے رکھ کے، قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، دعائیں کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمت کی بجائے ایک وبال ہوگا والعیاذ باللہ، جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تو محروم ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر روٹین کے اپنی گناہ کو چھوڑ کر اور روٹین کے جو فرائض ہیں وہ کرنے کے علاوہ ہمیں مزید کیا کرنا ہے، کیا ایسے اعمال ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، رمضان المبارک میں ہمیں قیام اللیل کرنا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن ہیں، ایک مہینہ، گنتی کے چند دن۔ تو رمضان المبارک کا خاص عمل روزہ جو فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں حاضر ہو، اس کو رمضان جیسی رحمت والا مہینہ نصیب ہو تو وہ اس کا روزہ رکھے، تو یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قیام اللیل، اگرچہ قیام اللیل رات کی نماز فرض ہے، رات کی نماز کے بعد فجر سے پہلے قیام اللیل وہ اگرچہ فرض نہیں ہے، اس کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قیام اللیل کا تذکرہ رمضان المبارک میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دونوں کی ایک جیسی فضیلت ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، اللہ سے وہ بدلہ چاہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ روزے رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی فضیلت قیام اللیل کی بھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو راتوں کا قیام کرے ایمان کے ساتھ
یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا تو یہ عمل قابل قبول ہوگا، ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ واحتسابًا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو روزے کی فضیلت اور قیام اللیل کی فضیلت ایک جیسی ہے، حالانکہ روزہ رکھنا فرض ہے، قیام اللیل کرنا فرض نہیں ہے۔ اللہ نے آسانی کی کہ فرض نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رات روٹین کی طرح گزار دے۔ یہ رمضان کی راتیں وہ قیام اللیل میں گزرنی چاہیے، ہے نفل لیکن اس کا ثواب وہ روزوں جیسا ہے۔ پھر یہی ہم سورہ بقرہ کا یہ جو مقام ہے جہاں روزوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے اگلی آیت میں دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ دعا کا تذکرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہمیں دعاؤں کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ روزے دار جب روزہ افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، للہ عتقاء، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام ہر رات ہوتا ہے، یہ صرف آخری عشرے میں یا طاق راتوں میں یا لیلۃ القدر میں صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن یہ رمضان کی ہر رات میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی، جہنم کا پروانہ، آزادی کا پروانہ اللہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہمیں جو اہتمام کرنا ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا ہے صدقہ اور خیرات کا۔ جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو وہاں صدقہ خیرات کا ذکر آتا ہے۔ جب رمضان المبارک میں روٹین کی نمازیں تو ہم نے اصلاح کرنی ہی کرنی ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، اور قیام اللیل کا تذکرہ اس صیام کی طرح ہوا اور روزہ رکھنا فرض ہے تو اس کی فضیلت وہ روزوں کے برابر قرار دی گئی، تو جس طرح ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح ہمیں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے تو تقریباً ہر جگہ اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کا تذکرہ ضرور ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سینکڑوں جگہ قرآن کریم میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شاید سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ کے صدقہ اور خیرات کرنے کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ الريح المرسلہ، جیسے کہ تیز آندھی ہوتی ہے۔ تیز آندھی، جب شدید آندھی چلتی ہے تو ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ اور خیرات کرتے تھے کہ آپ کے صدقہ اور خیرات کے اثرات ہر شخص تک پہنچتے تھے اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو انسان کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ جو بھی خاص اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، مثلاً آپس کی ناراضگیاں وہ ہم دور کریں، قطع رحمی سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، صلہ رحمی کریں، خود بھی رشتہ داریاں نبھائیں، بر الوالدین کریں، صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور دوسروں کو بھی ہم اس کی تلقین کریں، تو جو بھی نیک اعمال ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ان کا ثواب اور ان کی فضیلت وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہم روٹین کے جو اعمال ہیں ان میں بہتری لائیں، نمازیں اپنی بہتر کریں، اپنے دیگر اعمال بہتر کریں، ذکر و اذکار جو بندہ روزمرہ زندگی میں کرتا ہے، نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، رات سونے کے اذکار،
اٹھنے بیٹھنے کے اذکار، سفر کرنے کے اذکار، لباس پہننے کے اذکار، آئینہ دیکھنے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد سے نکلنے کے، اتنے اذکار ہیں، واش روم جانے کے، واش روم سے باہر آنے کے۔ تو ذکر کثیر ہم کریں، ہم ذکر کثیر کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کو ہم بطور اس میں خاص طور پہ ہم ذکر کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے وہ اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، بلکہ آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انسان وہ اللہ کے ساتھ علیحدہ ہو جائے، دنیا کی مصروفیات سے کٹ جائے، اپنے آپ کو دور کر لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور پوری پوری رات جاگتے تھے، احیا لیلہ۔ اور یہ پورے آخری عشرہ میں آپ ایسا کرتے تھے، صرف طاق راتوں میں نہیں، صرف جس رات کے بارے میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا تھا اس میں نہیں، پورے کے پورے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات خیمے لگا کر مسجد میں وہ بھی اعتکاف کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو اس کی ترغیب دیتے، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ خاص طور پہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش، ایک انسان اعتکاف نہ کر سکے تو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں آپ نے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آپ نے فرمایا من حرمھا فقد حرم، جو بندہ اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، اس رات کو اس نے خاص توجہ نہیں دی، خاص اہتمام نہیں کیا، اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت پہچاننے کی، اس کی فضیلت پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک کو ہمیں روٹین کے دنوں کی بجائے اللہ تعالیٰ ہم سے خاص انداز سے، اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم گزاریں، اور یہ جو خاص اعمال قرآن و حدیث میں آتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔